بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاکبر محی الدین محمد بن علی بن محمد المعروف ابن العربی 1165 سن عیسوی کو اندلس کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ عرب کے مشہور تائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان اندلس کی فتح کے بعد وہاں جا کر بس گیا تھا۔ آپ کے والد اور دادا اہم سلطنتی عہدوں پر براجمان رہے۔ آپ بچپن سے ہی دولت و شہرت بیزار اور حق و سچ کے متلاشی رہے۔ ابھی آپ صرف 8 سال کے ہی تھے کہ آپ کے خاندان کو کچھ مجبوریوں کی وجہ سے مرسیہ چھوڑ کر اشبیلیہ منتقل ہونا پڑا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مرسیہ اور اشبیلیہ میں حاصل کی۔ اشبیلیہ میں آپ نے نامور علماء و مشائخ سے قرات، تفسیر، حدیث، فقہ، صرف و نحو، ریاضی، فلسفہ، نجوم، حکمت اور دیگر علوم حاصل کیے۔ ابھی آپ نوجوان ہی تھے کہ آپ کی علمی فہم و فراست کے چرچے عام ہو گئے۔ چنانچہ مشہور فلسفی اور قرطبہ کے قاضی القضاء ابو الولید ابن رشد نے آپ کے والد کے توسط سے آپ سے ملاقات کی اور آپ سے بے حد متاثر ہوئے۔ آپ نے کن مجبوریوں کے سبب کچھ وقت کے لیے حکومتی عہدہ قبول کر لیا، لیکن ایک دن اپنے امیر ابو بکر یوسف بن عبد المومن کے ساتھ مسجد قرطبہ گئے، اور جب آپ نے اپنے امیر کو رب کے سامنے گڑ گڑاتے اور التجا کرتے دیکھا تو سوچا کہ جب اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو کر بھی اس کی اللہ کے سامنے یہ حالت ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی دن سے اپنے عہدے سے طبیعت اکھڑ گئی اور راہ طریقت کی جانب رغبت اور بھی بڑھ گئی۔ پھر انہی دنوں اعلیٰ درجے کی محفل میں آپ بھی مدعو تھے۔ کھانے کے بعد جب جام کا دور چلا اور آپ نے بھی جام کی طرف ہاتھ بڑھایا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ یہ سن کر وہاں سے نکلے اور شہر سے باہر نہر کنارے واقع قبرستان میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں داخل ہو گئے اور دن رات عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ صرف نماز کے لیے باہر آتے۔ آپ نے اسی طرح 4 دن گزار دیے۔ پھر آپ کی ملاقات اشبیلیہ میں حال ہی میں تشریف لانے والے بزرگ ابو العباس ارینی سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ گو کہ ابن العربی نے بہت سے بزرگان سے فیض حاصل کیا، لیکن آپ تیونس کے ابو مدائن رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شیخ و استاد مانتے تھے۔ اپنی زندگی کے 36 سال اندلس میں گزارنے کے بعد ابن العربی دنیا کی سیر و سیاحت کے لیے نکلے۔ تیونس سے ہوتے ہوئے جب آپ مراکش پہنچے تو وہاں خواب میں عرش معلیٰ کی زیارت کی۔ پھر وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں کچھ سال قیام کیا۔ اس کے بعد عراق، فلسطین اور شام کے سفر پر روانہ ہو گئے اور اس دوران اناطولیہ ترکی بھی گئے۔ آپ نے ان ممالک میں وہاں کے مشہور علماء، زاہدین، شیاخین، عابدین اور حکمرانوں سے ملاقاتیں کیں۔ آپ نے 850 کتب لکھی۔ سلجوق حکمران کیکاؤس سے آپ کے انتہائی اچھے مراسم تھے، لیکن جب کیکاؤس کا انتقال ہو گیا تو ان کے چھوٹے بھائی اور نئے سلطان علاؤ الدین کیکوا سے تعلقات میں وہ گرمجوشی نہ رہی اور آپ کا اناطولیہ سے تعلق قریب ختم ہی ہو گیا۔ لیکن عثمانیہ سلطنت کے سلاطین آپ کی وفات کے کئی صدیوں بعد تک بھی آپ سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا عروج اور خاص طور پر قسطنطنیہ کی فتح ابن العربی کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا۔ آپ کی مولانا جلال الدین رومی کے والد سے کونیا میں ملاقات ہوئی تو جلال الدین رومی بھی ساتھ تھے۔ اس وقت ان کی عمر 8-9 برس تھی۔ آپ نے جلال الدین رومی کے بارے میں کہا کہ کتنا ذہین بچہ ہے۔
آپ کی شمس تبریز سے بھی دمشق میں ملاقات ہوئی، جو بعد میں جلال الدین رومی کے استاد بنے۔ ایک فلسفی جو کہ معجزات انبیاء کا منکر تھا آپ سے ملنے آیا اور کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا لیکن آگ نے آپ کو نہ جلایا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آگ کا کام ہی جلانا ہے۔ دراصل نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہ ڈالا تھا، بلکہ آپ نمرود سے دلیل و حجت کر کے بچ گئے تھے۔ اس وقت سردی کا موسم تھا اور سردی سے بچاؤ کے لیے انگیٹھی جل رہی تھی۔ ابن العربی نے وہ انگیٹھی اٹھائی اور اس کے دیکھتے ہوئے انگارے اس منکر فلسفی کی جھولی میں انڈیل دیے۔ پہلے تو فلسفی نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان دہتے ہوئے انگاروں نے نہ تو اسے جلایا نہ ہی اس کے کپڑے جلے، بلکہ انگارے بس اس کی جھولی میں پڑے دہک رہے تھے۔ پھر آپ نے وہ انگارے اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر اس فلسفی کے سر پر نچھاور کرنا شروع کر دیے، لیکن نہ تو اسے کچھ حرارت محسوس ہو رہی تھی نہ ہی اس کے کپڑے جل رہے تھے، بلکہ انگارے اس کے سر پر سے یہاں وہاں نیچے گر رہے تھے۔ پھر آپ نے وہ انگارے اٹھا کر دوبارہ انگیٹھی میں ڈال دیے اور فلسفی سے کہا کہ اب اس میں ہاتھ ڈالو۔ فلسفی نے ہاتھ بڑھایا تو وہ جلنے لگا۔ ابن العربی نے اس کی وضاحت کی، آگ کا جلانا یا نہ جلانا حکم خداوندی کے تحت ہے، یہ آگ کا خاصا نہیں۔ فلسفی نے یہ دیکھ کر اقرار کر لیا۔ آپ نے 1223 عیسوی سے دمشق میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی اور بالآخر اندلس کے شہر مرسیہ میں طلوع ہونے والا تصوف و عرفان کا سورج دمشق میں غروب ہو گیا۔ آپ نے 9 نومبر 1240 عیسوی کو وفات پائی اور دمشق میں ہی مدفون ہوئے۔